السلام علیکم۔ اچھا جی، اور آپ نے ایسا کہا جیسا کہ حکم کے معقول ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، اور وہ شرائط ایسے ہیں کہ بہت کم لوگ اس سے آراستہ ہوتے ہیں، اور دوسری جانب میں اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ تمام لوگوں پر، تمام کو مکلف کیا ہے، تو اب ان کے لیے کسی حکم کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو امت کا مغز ہے، فقہا بھی کسی حکم کے تعلق سے کہتے تھے کہ امر تعبدی ہے، تو وہاں کس طرح سے کہا جائے گا کہ معقول ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو خطاب کیا ہے، افلا تعقلون، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطاب کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب کی عقلیں کامل ہوں گی۔ یہ جو افلا تعقلون ہے، یہ جو استفہام ہے، یہ استفہام انکاری بھی ہو سکتا ہے، اور اس بات پہ ترغیب بھی ہے کہ بھائی تمہاری عقلیں اگر کامل نہیں ہو تو کامل کرو، اور جب تمہاری عقلیں کامل ہو جائیں گی تو تمہیں خود دین اور دین کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ تو خطاب تو پوری انسانیت کو ہے، لیکن خطاب سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام مخاطبین کامل العقل ہوں۔ یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سے احکام کے تعلق سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ امر تعبدی ہے۔ امور تعبدیہ کو بھی آپ عقل کے مطابق سمجھا سکتے ہیں، اگرچہ عقل کی بنیاد پر وہ ثابت نہیں ہوتے۔ سمجھانا اور عقل کی بنیاد پر ثابت کرنے میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر نماز پوری کی پوری یہ امر تعبدی ہے، لیکن عقل کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نماز دراصل اس محسن کے احسان کے شکر کا ایک ذریعہ ہے، اور اس محسن نے اپنے احسان کو ادا کرنے کے لیے، اس کے شکر کو بجا لانے کے لیے یہی طریقہ بتایا ہے۔ تو جب محسن ہی اپنا طریقہ بتا دے شکر ادا کرنے کا تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے، عقل کی بنیاد پر ہم نے ثابت کر دیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز کو ثابت کیسے کیا جائے، یعنی نماز کی حجیت، یہ عقل کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ نقل کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سے احکام امور تعبدیہ ہیں۔